اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سیرت کلاس کا دوسرا لیکچر اور دوسرا دن ہے۔ کل کے سبق میں جو ہم نے سیرت کے حوالے سے آپ کے حضور اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات، بالخصوص 4 سال کی بعد کی عمر کے واقعات، اور والدہ ماجدہ کے ساتھ آپ کا تعلق لگاؤ، پھر والدہ کے ساتھ آپ کے دادا کے ننیال کا سفر، مدینہ منورہ کا، بچپن کی یادیں، اور اسی طرح پھر والدہ ماجدہ کی وفات اور والدہ کی قبر پہ حاضری، اور اسی طرح کے دیگر جو اس سے متعلقہ کچھ واقعات اور مسائل تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو آج ہم اپنا سلسلہ کلام جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور اسی سے ہی اپنا تعلق اور ربط بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد یقیناً آپ پہ بہت گہرا اثر پڑا اور آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، جو کہ والد پہلے ہی ولادت سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ والدہ ماجدہ بھی 6 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئی، تو اس وجہ سے آپ کے دادا سردار عبد المطلب کو آپ کا بہت زیادہ خیال رہا۔ انہیں احساس تھا کہ میرا یہ پوتا پہلے باپ سے یتیم تھا، اب ماں سے بھی یتیم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خاص طور پہ پہلے بھی انہیں آپ کی بڑی چاہت تھی، آپ سے لگاؤ تھا، آپ سے بڑی شفقت اور پیار تھا، لیکن والدہ کی وفات کے بعد سردار عبد المطلب نے پھر آپ کو بہت زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، محبت کرتے، پیار کرتے، آپ کی دیکھ بھال کرتے۔ اور چونکہ سردار عبد المطلب بڑی باروب اور وجیح شخصیت تھے، بقیرہ طور پہ چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی اور ان کی خاص ایک مسند تھی، اور ان کے بیٹے بھی ان سے یعنی کہ ان کا روب محسوس کرتے تھے، اور باپ کی ہیبت اور روب کی وجہ سے کسی بیٹے میں بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ سکے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود سردار عبد المطلب اپنے پیارے پوتے کو اپنے پاس اپنی مسند میں بٹھاتے تھے، اور پھر وہ اپنے بیٹوں کے سامنے یہ کہا بھی کرتے تھے کہ یہ میرا پوتا آنے والے وقتوں میں بڑی شان اور مقام والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عزت اور سرفرازی سے نوازیں گے، اسی وجہ سے پھر وہ آپ کو بڑی شفقت اور پیار دیا کرتے تھے۔ اور جس طرح آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی علامتیں تھیں وہ دیگر کتابوں کے اندر موجود تھیں، بالخصوص اہل کتاب آپ کی علامات، آپ کی نشانیوں، آپ کے اوصاف، صفات، آپ کی جائے پیدائش اور پھر جائے ہجرت، ٹھیک ہے، پھر آپ کی حکومت اور غلبے کے بارے میں پوری طرح آگاہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہودی آپ کے بارے میں حسد کا شکار بھی تھے، اور آپ کے بارے میں ان کے عزائم اور ارادے بڑے خطرناک تھے۔ کئی دفعہ انہوں نے پھر اس کی کوشش بھی کی، گزشتہ 2-3 لیکچرز کے اندر میں نے کئی ایک واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اس بارے میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 40 دن پہلے، ٹھیک ہے، مکہ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ یمن کا گورنر ابرہہ اشرم، ٹھیک ہے، یا ابرہہ بن سبا، وہ مکہ پہ حملہ آور ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آہستہ آہستہ یعنی کہ یہ حبشیوں کا تسلط یمن سے ختم ہوا، اور وہاں پہ پھر عربوں کی حکومت آ گئی، اور عربوں کی جب حکومت آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً کوئی 4 سال یا کچھ زائد تھی، اس طرح کر کے یہ آپ کی والدہ کی وفات سے پہلے کے واقعات ہیں، یا آپ کی والدہ قریب فوت ہو گئی تھی کہ جب یمن کے اندر سیف بن ذی یزن نامی عربی جو ہے وہ اس کی حکومت آتی ہے۔ یہ عقیدتاً یہودی تھا لیکن عربی تھا، اس کا تعلق جو ہے وہ ہیرا کے علاقے سے تھا جو کہ عرب قوم ہے۔ اور پھر سردار عبد المطلب جو ہیں باقاعدہ طور پہ ان کو سرداری اور حکومت کی مبارکباد دینے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ میں آپ کے سامنے خاص طور پہ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور بلکہ آپ کے خاتم النبیین ہونے، اور پھر اسی طرح آپ کے ہجرت کر کے مدینہ آنے اور کامیابی کے ساتھ نبوت کے معاملات طے کرنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اصل کے اندر کہ یمن جو ہے وہ شروع کے اندر کئی ایک حکومتوں کا مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ
کیونکہ اس وقت دو بڑی سپر پاوریں تھیں، ایک کیسر تھی روم کی اور دوسری کسرا کی تھی ایران کی، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہودی یمن کے اوپر قابض ہو گئے۔ یہودیوں کو یمن میں قبضہ دینے میں ذو نواس بادشاہ کا بڑا کردار تھا۔ ذو نواس نامی جو بادشاہ تھا یہ بنیادی طور پہ نجران کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کو یہ عقیدتاً کہا جاتا یہودی تھا، اور یہ بدبخت اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب یہ کچھ بوڑھا ہو گیا تو ایک جادوگر جو تھا وہ اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس نے پھر وہ جادوگر جب مرنے کے قریب ہوا تو اس نے پھر اس بادشاہ کو کہا تھا کہ مجھے کوئی نا نوجوان دے دیں، چھوٹا بچہ ذہین فتین ہو، میں چاہ کے جادو سارا اس کو ڈلیور کر دوں، کل جب میں مر جاؤں تو وہ پھر سلطنت کے کام چلانے میں آپ کی مدد کر سکے۔ ذو نواس نے پھر ایک اپنی سلطنت کا بڑا ذہین اور انٹیلیجنٹ بچہ جو ہے وہ اس کے سپرد کر دیا۔ خیر وہ بچہ جادو سیکھا کرتا اس سے، وہ ایک دن گھر جا رہا تھا، رستے میں اس کو ایک جھونپڑا نظر آیا جس کے اندر ایک راہب بیٹھا ہوا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھا۔ تو بچے کو اس راہب کا دین بڑا پسند آیا، اس کی عبادت، اس کا طریقہ بڑا پسند آیا، بچہ اس سے مانوس ہوا۔ بچے نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں نے ان بزرگوں سے، راہب صاحب سے ملنا ہے۔ تو پھر وہ بچہ ان سے ملا، ان سے تعلیمات سیکھیں اور کہا آپ کیا ہیں، آپ کا دین کیا ہے، آپ کیا یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو وہ راہب نے پہلے تو بتانے میں ہچکچاہٹ سے کام لیا، لیکن بچے کے اصرار اور تجسس سے اس نے سب بتا دیا کہ بیٹا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور حقیقی خالق معبود اللہ تعالیٰ ہیں، بادشاہ کچھ نہیں ہے، یہ اس طرح کا۔ تو یہ ایک فطری تعلیمات تھی، بچے کو بڑی اچھی لگی، چنانچہ بچہ ان پہ بڑا مطمئن ہوا اور ان سے وہ سیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن ایسا ہوتا تھا کہ بچہ بعض اوقات پھر جادوگر کے پاس لیٹ آتا، ٹھیک ہے، تو کبھی گھر میں لیٹ جاتا، تو گھر والے پریشان ہوتے، ٹھیک ہے، جادوگر کے پاس لیٹ آتا تو وہ پھر کھنچائی کرتا اور سزا بھی دیتا۔ بچہ اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا، ابھی گھر میں بھی جھڑکیں پڑتی ہیں، جادوگر سے بھی جھڑکیں پڑتی ہیں، تو راہب کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ تو اس نے پھر راہب سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو راہب نے پھر اس کو درمیانہ حل یہ دیا کہ یہ مجبوری کا عالم ہے، تم تھوڑا سا نا زو مانا سی بات کر دیا کرو کہ راہب کے پاس لیٹ جاؤ تو اس کو کہنا گھر سے دیر لیٹ آیا تھا، اور گھر لیٹ جاؤ تو کہنا جادوگر نے لیکچر لمبا کر دیا تھا، لیٹ چھوڑا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح پھر یعنی یہ راہب نے اس کو ترکیب بتائی تو وہ اس طرح بچ گیا۔ خیر کرتے کرتے نا کافی وقت گزر گیا، اب بچہ جو ہے کنفیوز ہو گیا ان میں سچا کون ہے، جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے۔ تو اللہ نے پھر اس سے اسباب پیدا کیا کہ رستے میں شیر ٹائپ ایک جانور اچانک ایک رستے میں جو بڑی شہرات بڑا وے تھا اس میں آگے کھڑا ہو گیا، روڈ بلاک ہو گیا، اب کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا اس کو آگے بڑھ کے سائڈ پہ ہٹانے کی۔ بچے نے جب وہاں پہنچا اس نے کہا اللہ آج وقت ہے کہ میں آزما لوں کہ جادوگر سچا ہے یا یہ بادشاہ یعنی کہ نا یہ راہب سچا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا نام لے کے اس کو مارتا ہوں، اگر یہ مر گیا تو اس کا مطلب ہے راہب سچا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کے اس جانور کو پتھر مارا، وہ جانور مر گیا۔ اس سے وہ بچے کی بلے بلے ہو گئی، باجی بہت بڑا جادوگر بن گیا، یہ تو استاد سے بھی آگے نکل گیا، اس نے اتنا بڑا اور ہیبت ناک جانور مار دیا۔ اس سے پھر بادشاہ کا ایک وزیر جو کہ جدی پشتی یعنی کہ نا وہ اس کی نظر کو پرابلم ہو گیا تھا، شاید پیدائشی اندھا تھا یا بعد میں اندھا ہو گیا، اس کو پتہ چلا کہ یہ جو بچہ ہے وہ بڑا ماہر جادوگر بن گیا، تو وہ بچے کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا جی آپ نے تو کمال ہی کر دی، آپ ایسے کریں یہ شاہی نذرانے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میری بینائی لٹا دیں۔ تو خیر بچے نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کرنے والا، جو کرتا میرا رب کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے، اس کو سچا معبود مان لے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آپ کی نظر اٹھا دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہی کوئی نہیں، اگر ایسا کرنے سے میں دیکھنے والا بن جاؤں تو یہ سودا کو مہنگا تو نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا، اقرار کیا، بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس وزیر کی بینائی لوٹا دی۔ اب اس سے پہلے یہ کہ جب بچے نے اس جانور کو مارا تھا، اس کا تذکرہ اس نے اپنے استاد راہب سے کیا تھا، تو راہب نے اس کو تلقین کی تھی بیٹا کہ تیرا معاملہ اب کھل گیا ہے اور ان قریب تو آزمائش میں پڑے گا، لیکن یاد رکھنا اگر تیرے اوپر کوئی جبر یا زبردستی ہو میرے بارے نہ بتانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس راہب نے اس کو تلقین کی تھی، بچے نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ اب جب وزیر کو شفا مل گئی تو اس کے چرچے شاہی ایوانوں میں ہونے لگ گئے، تو خیر یعنی کہ نا وہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ نے بچے کو بلایا، اس نے کہا بھی بچے تو نے تو کمال ہی کر دی ہے، تو نے بہت بڑا جادوگر بن گیا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو نے جادو سے انہیں فلاں فلاں کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں کچھ نہیں کرتا، نہ میں نے کسی کو شفا دی ہے، نہ میں نے جانوروں کو مارا، یہ سارا کچھ میرے رب نے کیا۔ اس نے کہا اچھا، میرے سوا بھی تیرا کو رب ہے؟ تو اس طرح کر کے خیر یعنی کہ نا بچے نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ والا۔ اس نے کہا تجھے سکھایا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے، تو بچہ نہ مانا، اس نے پھر یعنی کہ نا پہلے وزیر کو پکڑا، وزیر کو کہا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ اس نے کہا مجھ کو بچے نے بتائی تھی۔ تو بچے کو اس نے پریشرائز کیا، بچے نے جب راہب کا نہیں بتایا تو اس نے وزیر کو قتل کر دیا، اور پھر اس نے بچے کو کہا کہ اب اگر تو نہیں بتائے گا نا، ٹھیک ہے، میں تجھے بھی قتل کر دوں گا، اس طرح کر کے۔ تو خیر پھر بچے نے یعنی کہ جب اس کو زد و کوب کیا گیا تو اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا، تو بادشاہ نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر بچے کو جب قتل کرنا چاہا تو بادشاہ چاہ رہا تھا کہ میں یعنی کہ اپنی بادشاہی اور اسی طرح اپنی ربوبیت کو ثابت کروں، تو بادشاہ نے اس کو اذیت ناک طریقے سے مارنا چاہا۔ بادشاہ نے اپنے کچھ کرندے بھیجے اور کہا اس کو کسی نہ اونچے پہاڑ پہ لے جاؤ اور اس کی چوٹی پہ جا کے دھکا دے کے اس کو نیچے گرا دینا تاکہ یہ خود ہی گر پڑ کے مر جائے گا۔ وہ بادشاہ کے کرندے اس کو چوٹی پہ لے گئے، لیکن بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت وکیف شئت، اللہ ان بدبختوں کو تو کافی ہو رہا ہے، جیسے تو چاہتا ہے کافی ہو رہا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی، پہاڑ نظریں لگ گیا، تو وہ سارے بادشاہ کے کرندے لڑکتے ہوئے نیچے آئے اور مر گئے۔ بچہ اطمینان سے نیچے اترا آ کے بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کدھر گئے تیرے وہ ساتھی؟ اس نے کہا اللہ نے سنبھال لی ہے۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ اپنے کچھ کرندے دے کر کے بھیجے اور کہا اس کو کشتی پہ سوار کر کے سمندر میں لے جاؤ اور بیر سمندر میں جا کے اس سے پوچھو، اگر یہ مجھے رب مان لے تو ٹھیک ہے، نہ تو مانے تو پھر اس کو سمندر میں دھکا دے دینا۔ خیر یعنی کہ نا جب وہ بیر سمندر میں پہنچے تو لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی، دعا کے نتیجے میں کشتی پھر اس کو لے کھانے لگی اور آہستہ آہستہ وہ سارے بادشاہ کرندے ڈوب گئے، اور بچہ جو ہے وہ آرام سے کشتی کو چلاتا ہوا ساحل پہ آ گیا اور پھر بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوا تو بادشاہ نے پوچھا وہ تیرے ساتھی کسے کہاں گئے؟ اس نے کہا میرے رب نے سنبھال لیے۔ تو اب بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اب بچے نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، مجھے مارنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر تو ایسے کر، اپنی ساری رعایا کو ایک بڑے میدان میں جمع کر لے، وہاں پہ ایک درخت گاڑ دے، اس درخت کے اوپر مجھے چڑھا دے، یعنی سولی کے اوپر، اور پھر یعنی کہ نا تیر کو کمان میں سیدھا کر لے اور یہ جملہ کہہ کے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام، میں اس رب کے نام کے ساتھ تمہیں تیر مارتا ہوں، جو یعنی میں تجھے یعنی اس رب کے نام کے ساتھ تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، یعنی اس بچے کے رب کا نام لے کے میں تیر مارتا ہوں، یہ تو پڑھ کے تیر مارے گا نا، وہ مجھے لگے گا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے کیا، ساری رعایا جمع ہو گئی، بادشاہ نے بچے کو درخت کے اوپر چڑھا دیا، پھر تیر کو کمان میں رکھ کر کے بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا، وہ بچے کی کن پٹی بھی یہاں آ کے لگا، ٹھیک ہے، وین اس کی کٹ گئی، بچے نے ایسے ہاتھ رکھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن اب لوگوں کے سامنے ساری حقیقت سمجھ آ گئی، اس بچے کی یہ بصیرت تھی، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اصل رب کون ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو پورا میدان پکار اٹھا، آمنا برب الغلام، ہم تجھے رب نہیں مانتے، ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لیا۔ اب بادشاہ کے درباری کہنے لگے بادشاہ دیکھ بچہ تجھے کہانی کرا گیا، تو جس بات سے ڈرتا تھا وہی کچھ ہوا، ٹھیک ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری ربوبیت سے انحراف نہ کریں، اب تو سارے لوگ پھر گئے۔ بادشاہ وہ پاگل ہو گیا، اس نے کہا جو مجھے نہیں مانے گا زندہ نہیں چھوڑوں گا، ایسے کرو چوکوں پہ چراہوں میں خندقیں کھود دو، جو مجھے رب نہ مانے اس کو آگ والی خندق میں ڈال دو۔ اس طرح اس نے ہزاروں لوگ آگ میں جھونک دیے، پھر کچھ لوگ بھاگ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کر کے نجران اور یمن بالکل قریب قریبی بارڈر ہے، آج کل نجران اس یعنی کہ نا سعودیہ کے اندر بالکل بارڈر کے اوپر ہے، نجران ختم ہوتا تو یمن شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ پھر یمن میں چلے گئے۔ تو ذو نواس یعنی ایسا پاگل ہوا کہ اس نے کہا میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ پاگل پھر یعنی کہ نا یمن ایسے لوگوں کو پیچھا کرتا یمن آ گیا، ٹھیک ہے، یمن آ کر کے پھر اس نے یعنی ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اس نے، پھر یہاں کے لوگ بھاگے اور گئے وہ روم کے اندر، یعنی کیسر کے پاس، شاہ روم کے پاس۔ اب ظاہر ہے کہ اٹلی کہاں پہ ہے، روم، اور کہاں پہ یعنی یمن کا علاقہ ہے، تو روم نے جب ان لوگوں کی دردناک کہانی سنی اس نے کہا یار میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تمہیں ایک بندہ بتا سکتا ہوں، اس کا علاقہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس وقت حبشہ بھی یعنی کہ نا روم کے ماتحت نہیں تھا،
تو چنانچہ پھر یہ یمن کے لوگ جو ہیں یہ چلے گئے حبشہ میں نجاشی کے پاس. نجاشی نے پھر یعنی تقریباً کوئی 60,000 کا لشکر دے کر کے نا حبشیوں کو، ٹھیک ہے نا، اریات نامی جو اس کا کمانڈر تھا اس کے یعنی کہ نا زیر کمان حبشہ پہ حملہ کرنے کے لیے، یمن پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے نا. اب اریاد بڑا سمجھدار اور کمانڈر آدمی تھا. یہ جیسے یمن کے اندر آیا تو یمنیوں کو خوشی ہو گئی. اریاد جیسے ہی یعنی کہ سمندر پار کر کے وہ یمن کے ساحل پہ پہنچا تو اس نے کشتیاں ساری جلا دی، اور پھر اس نے کہا کہ یہ حبشیوں سن لو، ٹھیک ہے، آگے تمہارے یعنی کہ نا فوجیں ہیں، پیچھے پانی کی موجیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے یعنی کہ نا تمہارے زونواس کی فوجیں ہیں اور پیچھے پانی کی موجیں ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اس لیے جان لڑا کے لڑ پڑو. ٹھیک ہے. تو اریات نے پھر ایسے منظم طریقے سے زون واز کا مقابلہ کیا کہ اس نے زون واز کی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی دیر بعد یعنی زون واز ہار گیا اور اس کی فوج بہت ساری کٹ گئی. تو جب تھوڑے لوگ رہ کے زون واز بھاگ گیا. پھر جوڑے اس نے کہا کہ ان کالے کلوٹوں کے ہاتھوں قیدی ہو کے اذیت ناک طریقے سے مرنے سے بہتر میں پانی میں ڈوب کے مر جاؤں. تو وہ گھوڑے سمیت پانی میں کود گیا زون واز. تو خیر یعنی کہ نا اس طرح پھر یعنی یمن پہ حبشیوں کا تسلط آ گیا. اریات پھر نجاشی نے اریات کو جو ہے وہ یمن کا بادشاہ بنا دیا. اب اسی فوج کے اندر ابرہا تھا جس نے مکہ پہ حملہ کیا تھا. ابرہا بڑا چلاک اور مکار آدمی تھا. تو کچھ چند مہینے یا سال گزرے کہ ابرہا نے فوج میں یعنی کہ نا اریات کے خلاف بغاوت کروا کے اس کو قتل کروا دیا اور خود پھر یمن کا گورنر بن گیا. پہلے تو نجاشی اس پہ ناراض ہوا، لیکن اس نے نجاشی کو راضی رکھا، لوگوں کو مطمئن شبتن کر لیا، تو نجاشی بھی خاموش ہو گیا. تو اس طرح یعنی کہ نا سرکاری لیگل طور پہ یمن کی گورنری اور بادشاہ جو ہے وہ ابرہا کے پاس آ گئی. ابرہا بڑا خبیث اور غلیظ آدمی تھا، بڑا گندا آدمی تھا، تو پرلے درجے کا غاصب اور ظالم تھا. ٹھیک ہے. اس نے یعنی کہ نا پھر جہاں اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے یعنی کہ نا وہ عربوں کے خلاف ایک زہر اگلا اور عربوں کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا. تو اسی وجہ سے پھر اس نے یعنی کہ نا بھی وہ اپنا ایک گرجا بنایا تھا کہ لوگ یعنی کہ یہاں پہ آ کے طواف کیا کریں، چکر کاٹا کریں، مکہ میں نہ جایا کریں. ٹھیک ہے نا. اور جب اس نے وہ بڑا عالی شان محل وہ تیار کر لیا، ٹھیک ہے، جس کو یہ کعبہ کے مقابلے میں لانا چاہتا تھا، کوئی ایک عربی نے آ کر کے وہاں پہ گندگی ڈال دی، اس نے قدائی حالت کر دی اس کے اندر. اس کو پھر غصہ چلا، پھر اس وجہ سے پھر یہ مکہ میں گیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. اس سے پہلے اس بدبخت نے یہ کیا کہ اس نے نا بڑا ظلم کیا، بڑے لوگوں کو قتل کروا دیا، تاکہ جیسے ہی یہ لوگ یمن پہ قابض ہوئے تھے نا، یمن آپ کو پتہ بڑا تاریخی علاقہ ہے اور کئی انبیاء یہاں پہ آئے اور یہ بابرکت سرزمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بھی بیان کیے ہیں. یہاں کے لوگ بڑے ڈیسنٹ اور بڑے سمجھدار رہے ہیں. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام کا وقت وہاں گزرا ہے، بلکہ یہاں کئی ایسے قلعے تھے جو بڑے عالی شان اور دیو ہیکل تھے، اور جو سلیمان علیہ السلام نے بطور خاص جنات سے بنوائے تھے. بلکہ بعض قلعے ایسے تھے جن کے بارے میں تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنات نے 70 سال اس کو بنانے میں لگائے. ان بدبخت حبشیوں نے وہ سارے قلعے گرا دیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اور بھی ظلم و ستم کیا، لوگوں کو قتل بے دریغ انہوں نے قتل کیا، بلکہ 1/3 یعنی 1/3 آبادی یمن کی ان بدبختوں نے قتل کر دی. ٹھیک ہے نا. اور 1/3 جو انہوں نے غلام بنا لیے. ٹھیک ہے نا. اور باقی 1/3 جو تھے یعنی ان کو پھر یعنی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. اور پھر انہی کے اندر نا ایک آدمی تھا مرہ ذی یزن، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اس کا نام تھا ریحانہ. تو وہ اب میاں بیوی رہ رہے تھے، تو ابرہا کو ریحانہ پسند آ گئی. اس بدبخت نے زبردستی یعنی کہ ریحانہ کو اس کے خامد مرہ سے چھین کر کے اس سے شادی کر دی. ٹھیک ہے. اس بیچارے بڑے ترلے کیے مرہ نے کہ یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح کے اندر ہے، لیکن اس نے نہیں مانی. ٹھیک ہے نا. اور اس کو مارا پیٹا. تو کسی موقع پا کر کے نا پھر مرہ جو تھا یہاں سے بھاگ نکلا اور وہ چلا گیا ایران، فارس میں. تو میں جا کے انوشیروان سے یعنی کہ نا اس وقت انوشیروان کی حکومت تھی. انوشیروان بڑا یعنی کہ نا عادل بادشاہ تھا، سمجھدار تھا. یعنی ویسے اس کا جو بادشاہی لقب ہے وہ کسرا تھا، نام اس کا انوشیروان تھا. تو انوشیروان کے پاس یہ گیا مرہ اور اس کو جا کے کہا کہ وہاں حبشیوں نے ہمارا بڑا ستیہ ناش کر دیا، اس سے میری بیوی بھی چھین لی. اس وقت اس سے اس کا ایک بیٹا بھی تھا. ٹھیک ہے نا. مرہ سے اس کا بیٹا تھا جس کا نام سیف تھا. خیر یعنی کہ نا بھی انوشیروان نے نا چونکہ اب یمن دور پڑتا تھا تو ٹال مٹول سے کام لیا. ٹھیک ہے، ہم تیری مدد کریں گے، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کر کرا کے نا
اس کو ٹالتا رہا، تو مرہ کے پاس اب کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، وہ وہاں رہا، وہ 1.5-2 سال رہا یہاں، تاکہ وہ بیچارہ یہ آس لگائے رکھا کہ یہ مجھے کوئی فوج دے گا تو میں اس کی یعنی کہ نا میت میں جا کر کے اپنے علاقے پہ حملہ کروں گا، لیکن اس کی امید بیچارے کی پوری نہ ہوئی کہ بالآخر مرہ وہیں یعنی کہ نا وہ شاہی محل کے قریب ہی دم توڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یعنی کہ جو نجاشی تھا، نجاشی کہہ رہا ہوں، یہ ابرہہ جو تھا، ابرہہ یعنی چونکہ بڑا ظالم تھا، تو اس کے تین بیٹے تھے، اکسوم یا یکسوم تھا، پھر دوسرا یعنی کہ نا مسروق تھا، اور تیسرا یہ ذی یزن تھا جو اصل میں مرہ کا بیٹا تھا، سیف جو تھا یہ مرہ کا بیٹا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ گھر میں نا جو ابرہہ کا اصل بیٹا مسروق تھا اور جو اس کی بیوی کا بیٹا تھا ریحانہ کا بیٹا یہی سیف، اس کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ اب مسروق کو پتا تھا کہ یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا اخیافی بھائی ہے، ماں کی طرف سے بھائی ہے، تو مسروق نے یعنی کہ نا وہ اس کو اس یعنی کہ نا گالی دی اس کے باپ کے والے سے، گندے باپ کا بیٹا یہ اس طرح کر کے، تو سیف کے طور اٹھ گئے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں تو یہ میرا بھائی ہے، مجھے کسی اور باپ کا بیٹا بنائی جا رہا ہے۔ وہ پھر علیحدگی میں سیف اپنی ماں کو ملا، اس نے کہا یہ کیا چکر ہے، کیا میں ابرہہ کا بیٹا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پھر ریحانہ نے، اس کی ماں نے پھر وہ ساری دکھ کی داستان اپنے بیٹے کو سنائی کہ اصل ایسے تھا کہ تیرا باپ برا تھا اور اس نے ہم پہ ظلم کیا، زبردستی تیرے باپ سے مجھ کو چھین لیا اور زبردستی میرے ساتھ اس نے شادی رچائی، اور اس سے پھر یہ بیٹے یعنی کہ نا یہ اکسوم اور مسروق پیدا ہوئے، یہ اصل یعنی کہ نا یہ اس کے بیٹے ہیں اور تو مرہ کا بیٹا ہے۔ اس سے پھر یعنی کہ نا وہ سیف کے اندر وہ اپنے یعنی کہ نا ستیلے باپ ابرہہ کے خلاف عداوت اور بغض اور دشمنی بڑک اٹھی۔ پھر یعنی کہ نا یہ چلا گیا اس وقت انوشیرواں کے پاس، اس کا ارادہ بنا کہ میں وہاں جاتا ہوں، یہ وہاں جانے کے ارادے سے جا رہا تھا، تو پھر اس کو خیال آیا کہ وہ میری کہاں سنے گا، اس نے میرے باپ کی نہیں سنی، تو یہ چلتے چلتے رستے کے اندر نا ہیرا میں چلا گیا۔ ہیرا کا جو بادشاہ تھا وہ کسریٰ کے متحد تھا، اس کا نام تھا نعمان بن منذر، یہ نعمان کے پاس چلا گیا۔ نعمان بڑا سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا یار میں ہر سال نا بادشاہ سلامت کسریٰ کو ملنے جاتا ہوں، تو تم نہ جاؤ، تمہارے باپ کی نہیں سنی گی، تمہاری کہاں سنی جائے گی، تو میں تمہیں لے چلوں گا وہاں جا کے تمہاری سفارش کروں گا، تو میرے پاس ہی ٹھہرو۔ تو پھر اس طرح یہ سیف جو ہے وہ 2-3 ماہ اس کے پاس ٹھہرا رہا۔ پھر یہ یعنی کہ نا جب وہ کسریٰ کے پاس گیا تو اس کو بھی ساتھ لے گیا۔ تو جب یہ کسریٰ کے پاس گئے تو اس نے جا کر کے کسریٰ کو پھر یہ کہا کہ اس طرح کر کے ہمارا یعنی کہ نا بڑا برا حال کیا ہے یہ وہ، تو آپ ہمارے ساتھ فوج بھیجیں اس طرح کر کے، لیکن کسریٰ نے پھر ٹال مٹول سے کام لیا، تمہارا علاقہ بڑا دور ہے یہ وہ اس طرح کر کے، تو بالآخر یعنی کہ نا ٹال مٹول کی وجہ سے نا یہ مطمئن نہ ہوا، تو کسریٰ نے یہ کچھ دیر اس کے پاس رہا، تو کسریٰ نے ایسے کیا نا ٹالنے کے لیے نا اس کو نا کچھ یعنی شاہی کافی سارے عطیات دے دیے، پیسے پوسے دیے، سوٹ دیے، سواریاں سوری دی، کافی کر یہ جیسے ہی سیف دربار سے باہر نکلا، اس نے وہ جو وہاں کے لوگ تھے سارے ان کے اندر بانٹ دیے، کچھ ویسے ہی پھینک دیے۔ کسی نے کسریٰ کو بتایا کہ آپ کے شاہی عطیات سیف نے ایسے ہی یعنی کہ نا بیزاری کے اندر پھینک دیے، اس نے تو گستاخی کی آگے۔ کسریٰ نے اس کو بلا لیا، اور یہ اس کی ایک چال تھی سیف کی کہ اس طرح تاکہ وہ طرف متوجہ ہو۔ اس نے کہا میں نے تم کو یعنی کہ نا سرکاری عطیات دیے، لوگ تو مارے پھرتے ہیں ان عطیات کے لیے، تو نے ایسے ہی پھینک دیے۔ تو سیف کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر بار لٹ گیا، میرا وطن لٹ گیا، میں نے ان کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھ کو میرا ملک مل جائے نا، آپ نے جو چیزیں دی ہیں، میرا ملک سونا چاندی اگلتا ہے، وہاں ہیرے جواہرات یعنی کہ نا ایسی معدنیات ہے، یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ان کو کیا کرنا ہے، مجھے میرا ملک چاہیے اس طرح۔ یہ کلک کر گئی بات یعنی کہ نا کسریٰ کو۔ خیر اب وہ یعنی کہ نا اس کی مدد کرنے پہ آمادہ ہو گیا، لیکن مدد کیسے کرے پھر یہ سوال تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، تو اس کے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے پاس ایک حال یہ ہے کہ تیرے پاس یعنی کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو سزائے موت کے جرم میں قیدی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسے کر وہ قیدی چھوڑ دے، ان کو آزادی بھی مل جائے گی، اس کو فوج مل جائے گی۔ ان قیدیوں کو فوج بنا کر کے کسی ساتھ بھیج دے، وہ تقریباً 800 لوگ تھے، تو کسریٰ نے ان کو باقاعدہ طور پہ فوج کے لیے تیار کروایا۔ تو غالباً ہربز نامی ایک اس کا وہ جو قیدی تھا، سمجھدار اور کمانڈر آدمی تھا، بڑا یعنی کہ جنگجو تھا، اس کو سپہ سالار بنا دیا۔ اس کو کہا کہ تو نے نا سیف کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے، جاؤ جا کے یعنی کہ نا جا کے یمن پہ حملہ کرو۔ یہ بیٹھے دریا میں سمندر میں بیٹھ کے آئے، تو
یہ تقریباً 3 کشتیوں پہ سوار تھے، یعنی کہ نا ایک میں 200، کسی میں 250، کسی میں 300، اس طرح کر کے نا 3 کشتیاں تھیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ ایک کشتی دریا میں ڈوب گئی، 200 بندہ اس پہ سوار تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح یعنی یہ واقعہ ہوا نا یونان والا، تو ٹھیک ہے نا، اس طرح کر کے وہ ایک یونانی کشتی ادھر ہی ڈوب گئی، 2 کشتیاں رہ گئی، تقریباً 600 لوگ بچے، باقی 200 ڈوب گئے۔ یہ 600 لوگ جب وہاں پہنچے نا، تو یہ جو تھا نا کسریٰ کا نمائندہ تھی، وہ قیدی اس وقت بڑی عمر کا تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ لیکن تھا طاقتور، کہ اس کے یعنی کہ نا جو پلکیں ہیں اس کی آنکھوں کے آگے آگی ہوئی تھی، لیکن چونکہ فائٹر آدمی تھا، جنگجو آدمی تھا اور جنگی چالوں کو سمجھتا تھا، نشانہ ابھی بھی بڑا پرفیکٹ تھا اس کا، تو اس نے کئی جنگیں لڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایسے کیا، اس نے بھی جیسے ہی سمندر پار کیا تو اس نے سب سے پہلے کشتیاں جلا دی، دونوں ہی سب کشتیاں جلا دی، اور پھر اس نے یعنی کہ نا بڑا یعنی کہ نا ولولہ اور جوش بھرا اپنی فوج کے اندر، اس نے کہا کہ آج نا دیکھو حبشیوں کے ساتھ ٹکرا جاؤ، دیکھ لو آگے حبشی ہوں گے، پیچھے پانی ہے، ہر طرف موت ہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر لڑ پڑو، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر یعنی کہ نا جو ابرہا وہ مر چکا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا اکسوم وہ رہا، اس نے بھی بڑا ظلم و ستم کیا، وہ بھی مر چکا ہوا تھا۔ اب اس کا تیسرا بیٹا مسروق تھا بادشاہ اس وقت، ٹھیک ہے نا، وہی جس کی سیف کے ساتھ ٹسل ہوئی تھی۔ تو مسروق جو ہے وہ تقریباً 60,000 کی فوج لے کے پھر اس کے مقابلے میں آیا۔ اب دیکھیں ایک طرف 60,000 اور ایک طرف 600 ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جنگی ہتھیار کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو انہوں نے پھر ایسے کیا کہ جب صف بندیاں ہوئیں، ادھر مسروق ہے، 60,000 حبشی اس کے ساتھ ہیں، ادھر یہ ہیں، تو اس نے کہا یار یکدم حملہ نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے کہ میں نا ایسے کروں گا کہ ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے کمانڈر کو، مسروق کو، اگر یعنی کہ نا مسروق میرے نشانے پہ آ گیا نا، مسروق کو ہم نے گرا دیا نا، تو باقی حبشی ایسے بھاگ جائیں گے۔ اس نے پھر نشان لیا، اب دیکھیں کہ وہ نا مختلف سواریاں بدلتا رہا، مسروق پہلے گھوڑے اونٹ پہ تھا، پھر اونٹنی پہ آ گیا، پھر وہ یعنی کہ نا بھی گھوڑے پہ آیا، گھوڑے سے پھر کھچر پہ آیا، پھر گدھے پہ آیا۔ جب گدھے پہ آیا نا تو تب یعنی کہ نا یہ کہنے لگا یعنی کہ نا ہربر کہ اب اس کی بدبختی آ گئی ہے، تو کہنے لگا میں نشانہ لے رہا ہوں، میرا ذرا بندوق سیدھی کر دو، یعنی کہ میرا کمان سیدھی کر دو میری۔ اب یعنی کہ بوڑھا ہے لیکن پھر بھی نشانہ بڑا تھا۔ اب یعنی کہ نا مسروق نے باقاعدہ پورا جنگی لباس پہنا ہوا ہے، ہر طرف یعنی اس نے اپنے چہرے کو ہیلمٹ کے ساتھ چھپایا ہوا ہے، صرف آپ دیکھیں اتنی جگہ یہ نا، وہ جہاں جس طرح ہم نے اینک لگائی ہوئی ہے نا، یہ جگہ باقی ہوتی ہے نا جہاں درمیان میں آنے کے لیے یہ اینک، تو آنکھوں کے تک یعنی آنکھوں کے ہلکے باہر ہوتے ہیں، اور یہ جگہ خالی تھی، تو اس نے دور سے اس کا نشانہ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہربر نے یہ نشانہ لے کر کے تیر مارا، ٹھیک ہے نا، جب وہ گدی کے اوپر سوار تھا، چونکہ تھوڑا نیچے آ گیا تھا، نشانہ فٹ بیٹھ گیا، اس نے نشانہ لگایا، وہ جا کے بالکل پرفیکٹ یہاں لگا اور اس کی گردن سے پیچھے سے نکل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں کھلبلی مچ گئی، ہلبڑ مچ گئی، فوج یعنی کہ نا وہ لڑنے کی بجائے اپنے بادشاہ کی طرف بھاجی، ادھر انہوں نے پھر تابڑ توڑ حملہ کر دیا، ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، تو یوں پھر 600 نے 6,000 کو شکست دے دی، ٹھیک ہے نا۔ پھر یعنی کہ نا بھی کسریٰ نے باقاعدہ پھر لیٹر لکھا کہ اب یعنی کہ نا چونکہ سیف نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو تم اس کے متحد رہو، یہاں کا بادشاہ سیف ہوگا۔ تو سیف پھر جب یعنی کہ نا یہ تخت نشین ہوا ہے نا، تو یہ چونکہ عربی تھا یعنی کہ نا کہہ لو کہ مذہباً یہودی تھا، لیکن پڑھا لکھا تھا اور کتابی تھا، اور اس کو یعنی کہ نا تورات کا بہت سارا علم بھی تھا۔ پھر اس کو نا عرب کے دائیں بائیں بہت سارے وفود جو ہیں وہ اس کو مبارکباد دینے آئے، تو پھر مکہ سے سردار عبد المطلب یعنی کہ نا بڑے بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر کے سیف کو مبارکباد دینے گئے۔ جب سیف کو مبارکباد دینے گئے تو سردار عبد المطلب جو ہیں وہ بڑے چونکہ یعنی کہ نا چہرے میرے سے بھی بڑے وجیح روب دار دبدبے والے تھے، ٹھیک ہے، تو چند دنوں بعد پھر ان کو سیف سے ملاقات یعنی کہ نا کا موقع ملا، تو سردار عبد المطلب جب سیف کے پاس گئے، انہیں مبارکباد دی، پھر ان کے ساتھ تعارف ہوا، سیف نے یعنی کہ ان کی بڑی آؤ بھگت کی، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو، ٹھیک ہے، آپ بڑے خوبصورت ہو، ٹھیک ہے، تو اس نے پہلے یہ کہا کہ میرے ساتھ یعنی یہ وفد آیا، کہاں سے آیا، اس نے کہا جی ہم مکہ سے آئے ہیں، قریش کا وفد ہے، قریش میں بنو ہاشم ہیں، پھر اس طرح کر کے، تو انہوں نے کہا تم سے وہ بندہ بات کرے میرے ساتھ جس کو شاہی آداب آتے ہیں اور شاہی لینگویج آتی ہے۔ تو سردار عبد المطلب نے کہا کہ مجھے سارا کچھ پتہ ہے، آپ مجھے گفتگو کا موقع دیں۔ تو سردار عبد المطلب نے پھر جب گفتگو کی تو چھا گئے وہ، ٹھیک ہے نا، سردار بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور بڑے فصیح اللسان قادر الکلام آدمی تھے۔ تو جب سردار عبد المطلب نے پھر اپنا تعارف کروایا، اپنے آباء و اجداد کا تعارف کروایا، مکہ کا تعارف کروایا، اپنے کارناموں کا تعارف کروایا، تو سیف یعنی کہ نا بڑا متاثر ہوا ان سے۔
ٹھیک ہے، تو اس نے بڑی آؤ بھگت کی، پھر کہا تم ہو کون، تمہارے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میں ہاشم کا بیٹا ہوں، عبد المطلب۔ اس کا اچھا ہاشم، اس نے کہا پھر تو میرا بھانجا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہیرا جو ہے یہ یعنی کہ نا بھی ہاشم کے ننیال سے لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا پھر تم، اس کا مطلب میرا بھانجا ہے، اس نے کہا ہاں میں بھانجا ہوں آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر ان کے ساتھ یعنی کہ نا وہ تعلق بھی نکل آیا سیف کے ساتھ۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ اگر ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے نا، پھر کبھی دوبارہ ملیں گے، جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ابھی پھر ٹھہر گئے۔ اب چونکہ سیف کو نئی نئی سرداری ملی تھی، دائیں بائیں سے وفود آ رہے تھے، تو یہ مہینہ وہاں رہے اور سردار عبد المطلب کو دوبارہ سیف سے ملاقات کا موقع ہی نہ ملا۔ مہینے بعد پھر سیف کو خیال آیا کہ وہ جو میرے بھانجے یعنی کہ نا وہ مکہ کے لوگ آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھر اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، تو پھر دوبارہ یعنی مہینے بعد جا کے سردار عبد المطلب کو دوبارہ سیف سے ملاقات کا موقع ملا۔ تو پھر یعنی کہ نا دونوں نے بات کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ پھر ان باتوں کے دوران جب کافی باتیں ہو گئی نا، تو اب سیف کو پتہ چل گیا کہ سردار عبد المطلب وہاں کے بڑے آدمی ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، زیرک ہیں، اور یہ وہی آدمی ہیں جن کی نسل سے آخری نبی آئیں گے۔ تو پھر سیف نے حضرت سردار عبد المطلب سے کہا کان میرے قریب کریں، میں نے ایک بات آپ سے کرنی ہے، لیکن پہلے آپ سے میرا وعدہ ہوگا کہ آپ کسی سے یہ بات ڈسکس نہیں کریں گے، یہ میرا اور آپ کا راز ہوگا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو عہد کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے نہیں کروں گا۔ پھر سیف نے ان کو کہا کہ میں نے اپنی مذہبی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس کی جو علامتیں اور صفات پڑھی ہیں، بلکہ اس نے بتایا بھی کہ وہ سردار ہوگا، اس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ کھجوروں والی سرزمین پہ آئے گا ہجرت کر کے، اور پھر وہاں پہ اپنی سرداری کو قائم کرے گا اور اللہ کے دین کو پھیلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو سب کی پڑھا ہے وہ آپ کی آل میں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ساری باتیں پوچھی تو سردار عبد المطلب نے کہا کہ ہاں مجھے بڑی امید ہے، اللہ نے مجھ کو یعنی کہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی عرب کی ایک بڑی ہونہار خاتون سے کی تھی، آمنہ بنت وہب کے ساتھ، وہاں سے اللہ نے مجھ کو بڑا پیارا پوتا دیا ہے۔ بیٹا میرا تو میرے پوتے کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا۔ سیدہ آمنہ کا ذکر نہیں کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو تذکرہ کیا ہے نا کہ اب یہ پتہ نہیں کہ گفتگو سیف کی اور سردار عبد المطلب کی کس دوران میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدہ آمنہ کی وفات سے پہلے یا قریب ہے، تو ظاہر یہی لگتا ہے کہ یہی کو 5-6 سال کی آپ کی عمر تھی۔ تو سردار عبد المطلب نے کہا کہ میرا پوتا جو ہے اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، اور میں نے اس کے اندر بڑے آدمی کی علامتیں اور نشانیاں دیکھی، ٹھیک ہے، تو مجھے تمہاری باتوں کی وجہ سے اب اور یقین ہو گیا کہ وہ میرا پوتا ہی ہے۔ تو پھر سیف نے کہا تھا کہ پھر بطور خاص ان کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اگرچہ میں بھی یہودی ہوں، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے یہ ساری چیزیں اپنی کتابوں سے پڑھی ہیں، اور اس بنیاد پہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے یہ اپنی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے کہ میری قوم اس کی سب سے بڑی دشمن ہوگی، اس سیاست کرے گی، لہذا خاص طور پہ اپنے پوتے کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا، ٹھیک ہے نا، وگرنہ یہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں پھر سیف نے سردار عبد المطلب کو بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر سردار عبد المطلب وہاں پہ رہے، اور پھر جب جانے لگے نا، تو پھر چونکہ اب سیف کو مزید پتہ چل گیا تھا کہ یہ آخری نبی کے دادا ہیں، ٹھیک ہے، تو سیف نے پھر بہت اکرام کیا ان کا، اور پھر اس نے جتنے بھی یعنی کہ ہاشمی قریشی سردار عبد المطلب کے ساتھ آئے تھے سب کو تقریباً ان کو 10-10 غلام دیے، کو 10-10 اونٹ دیے، کو جوڑے دیے، اور وہاں کی سوغاتیں دی، اور جتنا اس نے ایک بندے کو دیا ان سب سے 10 گنا اس نے سردار عبد المطلب کو دیا۔ تو اس طرح بڑے اعزاز و کرام کے ساتھ پھر اس نے سردار عبد المطلب کو یمن سے رخصت کیا۔ تو یوں پھر سردار عبد المطلب جو ہے وہ یمن سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد تقریباً کچھ سال گزرا تھا کہ سیف فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ سیف کے بعد پھر یعنی کہ نا ابھی یعنی کہ نا وہ کمانڈر جس نے یعنی کہ وہ ابرہا کے بیٹے مسروق کو مارا تھا، وہ ابھی وہاں پہ تھا۔ تو پھر یعنی کہ نا کسریٰ نے سیف کے فوت ہونے کے بعد پھر نا اس کو یعنی کہ ہربر غالباً اس کا نام تھا نا، اس کو پھر یمن کا گورنر بنا دیا۔ پھر چونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، وہ 1-2 سال گزرا یعنی کہ نا کچھ مدت گزری، وہ فوت ہو گیا، پھر اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس طرح کرتے کرتے یعنی کہ نا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے لیٹر لکھا تھا نا، اس وقت پھر یعنی کہ نا اس کا یعنی کہ نا یہ ہربر کا غالباً 5واں پوتا تھا، اس کا نام بازان تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت یعنی کہ نا یمن کا بادشاہ بازان تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یعنی کہ نا پیچھے کی طرف آتے ہیں، تو پھر وہ سردار عبد المطلب یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یعنی کہ نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ بڑھ کے محبت اور پیار کرنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بس کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرا کہ سردار عبد المطلب بیمار ہو گئے، اور انہیں اپنا یعنی کہ نا دنیا سے جانے کا وقت دکھائی دینے لگا۔
تو انہیں یعنی کہ نا باقی چیزوں کی فکر نہیں تھی، ہر چیز انہیں منظم اور مینیج کرتی تھی، اپنے پوتے کا دکھ ان کو بار بار پریشان کرتا تھا۔ پھر انہوں نے جاتے وقت یعنی کہ نا جو کچھ وصیتیں اپنے بیٹوں کو کی، اپنی بیٹیوں کو کی، اور بطور خاص اپنے پوتے کے بارے میں اپنے 2 بیٹوں کو وصیت کی۔ اس وقت یعنی کہ نا ان کے جو بڑے بیٹے تھے وہ حضرت زبیر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نا یعنی کہ نا جو سگے چچا تھے یا تایا تھے۔ آپ کو میں نے اس وقت جب میں نے آپ کو آپ کے اجداد کا تذکرہ بتایا تھا نا، اس میں بتایا تھا کہ سردار عبد المطلب کا بھی ذکر کیا تھا، 5 بیویاں تھیں، تو ایک ان کی بیوی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی دادی، ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ تو فاطمہ کے 3 بیٹے تھے، زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سگے چچا یا تایا تھے یہ 2 تھے، ابو طالب اور زبیر۔ ابو طالب چھوٹے تھے، زبیر بڑے، سب سے بڑے زبیر تھے، پھر ابو طالب تھے، اور پھر عبداللہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت چونکہ زبیر جو تھے وہ ابو طالب سے زیادہ سمجھدار تھے، بڑے زیرک تھے، اور سردار عبد المطلب نا بہت سارے کاموں کے اندر جب اپنی نیابت کرنی ہوتی تو زبیر کو کہا کرتے تھے۔ جس طرح کل بھی تذکرہ آیا تھا نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مدینہ میں بیمار ہو گئے تھے نا، تو پھر جب یہ آپ کو لوگوں نے آ کر کے سردار عبد المطلب کو بتایا کہ عبداللہ تو وہی بیمار ہو گئے جب وہ تجارت کے لیے گئے تھے، تو پھر حضرت عبداللہ کی تیمارداری کے لیے فوری طور پہ سردار عبد المطلب نے حضرت زبیر کو بھیجا تھا۔ تو سردار زبیر گئے تھے پھر اپنے بڑے چھوٹے بھائی عبداللہ کی تیمارداری کے لیے، تو سردار زبیر جب وہاں پہنچے تو اتنی دیر میں غالباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر انہوں نے بطور خاص حضرت زبیر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وصیت کی تھی کہ بیٹا محمد کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی بھی جو وصیتیں کی تھیں وہ حضرت سردار زبیر کے نام تھی۔ تو پھر جب ابو طالب یعنی کہ یہ وصیتیں کر لیں تو پھر آپ کے بعد سردار زبیر نے وہ وصیتیں نبھائیں، لیکن کچھ ہی وقت گزرا کہ سردار زبیر بھی فوت ہو گئے، پھر وہ ساری ذمہ داری سردار ابو طالب کے کندھوں پہ آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو سردار ابو طالب پھر جب فوت ہونے لگے ہیں نا، تو پھر انہوں نے پھر اپنے سارے بیٹے اور بیٹیوں کو جمع کیا، یہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی بیٹیاں ساری بڑی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھیں اور قادر الکلام تھیں۔ ظاہر ہے جب باپ بڑا ہوتا ہے تو عام طور پہ باپ کے وہ خون کے اثرات اولاد کے اندر بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو پھر یعنی کہ نا 6 بیٹیاں تھیں سردار عبد المطلب کی، ٹھیک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں تھیں، 6 کے نام بھی آپ کو بتائے تھے۔ تو سردار عبد المطلب پھر ان کو کہنے لگے بیٹی میں کیسا ہوں، تم نے اپنے باپ کو کیسا پایا، تمہارے باپ نے مکہ کے اندر کیسی سرداری کی ہے، تو ذرا اشعار میں مرثیے میں اپنے باپ کا تذکرہ کرو۔ تو سب سے پہلے سیدہ صفیہ نے اپنے باپ کو خراج تحسین پیش کیا، مرثیہ کہا بڑا شاندار۔ پھر یعنی کہ نا اس کے بعد دوسری بیٹی عاتکہ نے کہا، پھر یعنی امیمہ نے کہا، پھر ام حکیم بیضاء نے کہا، پھر اروا نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ نا یہ 5-6 بیٹی 6 کی 6 بیٹیوں نے نا پھر اپنے اپنے الفاظ کے اندر خراج تحسین پیش کیا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ سردار خود بھی یعنی عربی بڑی اچھی جانتے تھے تو بڑے وہ پھر خوش ہوئے۔ تو پھر انہوں نے یعنی کہ نا یہ جب ساری باتیں سنی تو کہتے ہیں میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میری قدر کرنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سردار عبد المطلب جب یعنی کہ نا وہ یمن سے آئے تھے نا، تو ان کی ایک بیٹی بی بی نطیلہ بھی تھی، اور نطیلہ وہ بی بی تھی جس سے صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بدبخت ابو لہب جو تھا، ابو لہب کی ماں کا نام نطیلہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ غالباً اس کی سردار عبد المطلب کی چھوٹی بیوی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں یعنی کہ حجاز میں مکہ میں نا خضاب کا رواج نہیں تھا۔ تو جب سردار عبد المطلب وہاں گئے تھے نا سیف کو ملنے کے لیے، تو سیف نے دیکھا کہ سردار عبد المطلب ویسے تو بڑے یعنی کہ نا ہمت والے ہیں اور بڑے مجاہد ٹائپ آدمی ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے بوڑھے لگتے ہیں۔ تو سیف نے کہا تھا کہ سردار اگر عبد المطلب اگر آپ خضاب لگائیں نا تو آپ کی یعنی ہمت اور یعنی کہ نا آپ جوان نظر آئیں۔ تو پھر خیر یعنی کہ نا بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی کہ نا مکہ کے اندر خضاب سردار عبد المطلب نے لگایا، پھر انہوں نے خضاب لگایا تو یعنی کہ نا جس طرح ہمارے حاجی صاحب ماشاء اللہ جوان لگتے ہیں، دیکھو ڈاکٹر صاحب بھی پھر خضاب سے پھر وہ جوان ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بڑے لگتے تھے، وہ کہتے ہیں نطیلہ ان کو اس طرح بڑا پسند کرتی تھی، لیکن سردار عبد المطلب چونکہ دنیا کی سمجھتے نا تو بعض اوقات خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ تو نطیلہ ایک دن کہنے لگی کہ آپ خضاب نہیں لگاتے تو بوڑھے لگتے ہیں، تو مجھے یعنی کہ نا اچھا نہیں لگتا اتنا۔ تو سردار عبد المطلب کہنے لگے کہ نطیلہ خضاب لگنے سے عمر زیادہ نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، عمر اتنی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ خضاب لگانے سے بندہ جوان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقتی طور پہ بہتر تو آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگانے کو بہتر قرار دیا، بلکہ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ خضاب نہیں لگاتے، تم خضاب لگاؤ، البتہ کالے رنگ سے اجتناب کرو، کالے کو آپ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو بھی براؤن ڈارک براؤن جیسا بھی وہ کلر لگایا جا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، حالانکہ آپ کی داڑھی مبارک میں مشکل 20 بال ہوں گے جو گنے جا سکتے ہیں جو وائٹ ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی خضاب لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں سردار عبد المطلب نے پھر خضاب لگایا تھا،
ٹھیک ہے۔ تو خیر پھر اس طرح یعنی کہ نا سردار عبد المطلب جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو وفات کے وقت سردار عبد المطلب کی عمر کتنی تھی؟ اس کے بارے میں تقریباً کچھ 4 روایتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی عمر 80 سال تھی، دوسری یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 95 سال تھی، تیسری یہ ہے کہ 110 سال تھی، اور چوتھی روایت یہ ہے کہ 120 سال تھی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 سیرت کی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیونکہ ان چاروں ایک ہی طرح کی ہیں، ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وفات کے وقت سردار عبد المطلب کی عمر کتنی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی اگرچہ تھوڑا بہت اختلاف ہے اہل سیرت کے یہاں، لیکن زیادہ اہل سیرت یہی کہتے ہیں۔ علامہ ذہبی نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہی لکھا ہے کہ ماتا عبد المطلب و عمرہ 8 سالہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 8 سال سے 571 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو یوں سردار عبد المطلب جو ہے وہ 578 یا 89 کے اندر فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ 578 یا 89 میں عیسوی میں سردار عبد المطلب کی یہ وفات ہوئی۔ تو یہ آپ کے یعنی کہ دادا مبارک کا جو تذکرہ تھا، اور پھر ان کا جو کردار تھا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے ساتھ ان کا لگاؤ اور محبت تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یعنی کہ انہوں نے آپ کے والد کے حوالے سے اور پھر اس طرح آپ کے حوالے سے جو کردار ادا کیا اور جو سارے معاملات تھے، ٹھیک ہے، یہ ان سے متعلقہ جو چیزیں سیرت میں ہمیں ملتی ہیں وہ آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضمن باتیں کچھ اور بھی تھی، اس لیے آج اس طرح کچھ لیکچر لمبا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، وہاں آگے میں کرتا ہوں۔